بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام اذان حق کے ساتھ میں اور حاجی منظور انور صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ مسٹر روز وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ نے ایک بڑا اہم جو ہے نا ان کی پریس ریلیز ہمارے سامنے آئی اور باقاعدہ ہے کہ پنجاب میں اب زمینوں پر قبضے نہیں ہوں اور 30 دن کے اندر اندر غالباً اگر میں درست ہوں تو ایک ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی بنائی جائے گی ضلع کی سطح پہ جو زمینوں پہ قبضے کے فیصلے مقامی طور پہ کیا کرے گی۔ یہ اچھی بات ہے کہ یہ ایک اچھا فیصلہ ہے، اس کو ہم سراہتے ہیں، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا وہ کمیٹی جو سرکاری زمینیں ہیں ان کے قبضے بھی واگزار کروائے گی؟ کیونکہ ابھی چونکہ اس کی تفصیلات آنا باقی ہیں، تو ظاہر ہے جیسے جیسے وقت گزرے گا اور تفصیلات آئیں گی تو 30 روز میں تب یہ کمیٹیاں تشکیل پائیں گی، کمیٹیاں کیسے کام کرتی ہیں، ان کی کمپوزیشن کیا ہے، تو ظاہر ہے یہ تمام چیزیں بھی طے ہونی باقی ہیں، جب طے ہوں گی تو لیکن یہ اس فیصلے کو ہم ضرور سراہتے ہیں۔ زمینوں پہ قبضے ہمارے یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، چاہے وہ سرکاری ہوں چاہے وہ نجی ہوں، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نجی زمینوں کے ساتھ ساتھ جو سرکاری زمینیں ہیں ان کے قبضے واگزار ہونا بہت ضروری ہے، اور اس کے حوالے سے بہت سارے اس میں سیاسی لوگ بھی شامل ہیں۔ کہا جاتا ہے مبینہ طور پہ کہ سیاسی لوگ بھی ہیں، کچھ اور لوگ بھی ہیں، کچھ لینڈ گریبرز بھی ہیں، تو ان چیزوں پہ بھی میرے خیال میں توجہ دیں گے۔ تو حاجی صاحب سے بات کرتے ہیں۔ حاجی صاحب اس فیصلے کو کیسا دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک صاحب، بات یہ ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے نا، یہ جو ناجائز قبضے ہیں، سرکاری ہو یا نجی زمین ہو، کسی کی زمین پر ناحق قبضہ کر لینا، اس کی بڑی وعید ہے، بڑی سخت اس سے۔ کہ میں نے پڑھا ہے کہ اگر کسی نے کسی کی ایک بالش زمین جو ہے نا وہ بھی ناجائز قبضے میں لی ہے تو قیامت والے دن اس کو اس کا جواب دینا پڑے گا، اور وہ اندازہ کر لے کہ بالش زمین جو ہے اس وقت کتنی اس کی۔ بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جب سے ہم آزاد ہوئے ہیں، شروع سے ہی یہ قابضین جو ہے نا ان کا ایک منشور ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جائیداد پہ قبضہ کر لینا ہے۔ سرکاری زمین کو تو ہم یوں سمجھتے ہیں نا کہ وہ پٹواری صاحب کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، تو ہم جناب مربوں کے مربے، اب دیکھیں یہ 100 سالہ لیز جو ہے اس پہ میرے ملک میں کتنے لوگ ہیں باسر جنہوں نے کئی مربے جو ہیں نا انہوں نے اس قبضے میں لیے، ہم وہ 99 سالہ لیز پہ چلتا ہے۔ 99 سال لیز۔ اب بات یہ ہے وہ تو ایک طرح ہے، پھر ایک اور چیز بھی ہے، کہیں ہم نے وہ انگریزوں کے دور میں یہ تھا کہ انہوں نے درباروں کو، گدیوں کو، گدی نشینوں کو زمینیں دی اور وہ ان پہ قبضے میں ہیں، ابھی تک چلے آ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جتنے بااثر لوگ ہیں جب کبھی ان کو موقع ملتا ہے وہ آتے ہیں اقتدار میں تو حکومت سے کوئی زمین جو سرکاری پڑی ہوتی ہے اس کو قبضے میں لے لیتے ہیں، اور یہ سلسلہ چل رہا ہے، یہ ختم نہیں ہوا۔ دوسری طرف ہمارے جو نجی ہمارے معاملات ہیں وہ اتنے خراب ہیں کہ ہم حق نہیں دینا چاہتے دوسرے کو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی حق نہیں دینا چاہتے۔ اب دیکھ لیں خاص طور پہ اسلام نے تو عورت کو حق دیا ہے نا، جو وراثت ہے، تو ہمارے ہاں وراثت میں زیادہ تر زمینیں کہی جاتی ہیں نا، زرعی اراضی ہے، سکنی ہے، تو اس میں تو حق نہیں دیتے، جھگڑا ہوتا ہے، قتل و غارت تک نوبت آ جاتی ہے۔ وہ قبضے کرنے کا رواج جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے اور ہم اس کو ختم کرنا ہی نہیں چاہتے۔ حکومت کا یہ جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا فیصلہ۔ اچھا جس طرح حاجی صاحب بات کر رہے ہیں، جو فیصلہ کے جب اثرات سامنے آئیں گے تو پھر ہم اس پہ بھی بات کریں گے۔ آپ چونکہ جنگ کے پرانے باسی بھی ہیں، عمر بھی ہم سے کافی بڑے ہیں اور کافی آپ نے جرنلزم بھی کیا ہے، آپ کا ایک ایکسپیرینس بھی ہے، تو سر جنگ میں نا ایک دور میں سرکاری نالے ہوا کرتے، جی آپ کو تو یاد بڑا یاد ہے۔ اگر ہم جنگ کے پرانے نقشے جو ہمیں دیے نہیں جاتے، ہم کوشش تو کرتے ہیں کہ ہمیں دکھا دیں، چلیں دیتے نہیں ہیں، دکھا ہی دیں، لیکن وہ دکھانے سے بھی گریز کرتے ہیں۔ ان پہ تو سنا بہت ساری دکانیں، بہت سارے مکان، بہت سارے پلازے بن چکے ہیں، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ کیا دوسری زمینوں کے ساتھ ساتھ جو سرکاری زمینیں ہیں جو بھی عوام کا اثاثہ ہیں؟ ملک صاحب آپ نے بڑی اچھی نشاندہی کی ہے، میں بعد میں آنا چاہتا تھا، میں ابھی اس طرف آ رہا ہوں۔ میں نے دیکھا ہے یہاں 40 سالوں میں کہ مثلا یہاں سے شروع کرتے ہیں، یہ جو دارالسکینہ روڈ ہے اس کے ساتھ ایک رجوا کہتے ہیں اس کو، نالا بہتا تھا صاف پانی کا، جو محکمہ انہار جو ہیں اس کو وہ سیراب کرتا تھا، اس کے بعد یہی پانی کچہریوں سے گزر کر یہ اسلامیہ ہائی اسکول تک جاتا تھا، ساتھ میں اس کا پانی یہ ہمارا جو
سیکرڈ ہارٹ اسکول ہے ہائی اسکول، اس کے سامنے سے گزر کر یہ جو ہمارا چرچی گراؤنڈ ہے اس کو سیراب کرتا تھا. یعنی یہ وہ پانی، میں جب یہاں آیا ہوں تو اس وقت یہ نالے چلتے تھے اور پانی باقاعدہ جاتا تھا اسلامیہ اسکول تک جاتا تھا. بعد میں کیا محمد پور سے بھی ایک نالا آتا تھا. جی ادھر سے بھی آتا ادھر سے بھی آتا تھا، جنگ سٹی کی طرف سے بھی، تو مطلب سرگودا روڈ پہ بھی تھا. ویسے یہ میں آپ کو صرف ایک طرف کی بات بتا رہا ہوں. تو یہ نالے جو ہیں یہ جو کچہریوں سے ہو کے جاتا تھا نا یوسف شاہ روڈ، مجھے یاد ہے وہ نالا چلتا تھا. اب جناب وہ نالا جو ہے اس پہ قبضہ ہو گیا، اس کے اوپر دکانیں بنی ہوئی ہیں اور معاملہ ختم ہے. یعنی یہ تو وہ ہے نا اندھیر نگری کہ بعض سارے لوگوں نے بڑے آرام سے قبضے کر لیے اور جناب کسی کو پتہ ہی نہیں لگا. تو مشورہ یہی، میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان کو مشورہ یہی ہے کہ آپ بلا شبہ یہ ایک بہت اچھا اقدام ہے، لیکن تھوڑی سی اگر آپ تھوڑی سی اس پہ اور توجہ دیں نا تو بہت ساری سرکاری اراضی ایسی ہے جو بہت سارے لوگ بطور PT1 بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں. تمام PT1 کی ہم بات نہیں کرتے، لیکن بہت سارے لوگ PT1 بنا کر اس پہ جو ہے نا وہ اس پہ تو ان کو پرانے نقشوں پر، ہم صرف جنگ کی بات کر رہے ہیں. جنگ وہ ضلع ہے جہاں پہ بہت بڑی تعداد میں سرکاری زمین موجود ہیں، اور پنجاب کے ان اضلاع میں اس کا شمار ہوتا ہے جہاں پہ سرکاری زمینیں بہت بڑی تعداد میں، بہت بڑے رقبہ سرکاری جو ہے نا وہ یہاں موجود ہے. اچھا اس پہ پھر آگے بہت ایک لمبی ڈیٹیل ہے اس کی، وہ پھر ایک الگ اس طرف ہم ابھی نہیں جاتے. لیکن اگر وہ سرکاری پرانے نقشے نکال لیے جائیں نا تو ان کو اندازہ ہو جائے گا. یہ صرف جنگ کی بات کر رہے ہیں، اگر پنجاب میں بات کریں تو وہ زمینیں تو ٹریلین میں چلی جائیں گی کہ وہ کہاں ہزاروں ایکڑ ہیں، لاکھوں ایکڑ ہیں جن پہ نجائز قبضے. سر ریلوے کی زمینیں دے، مطلب ایک بات یہی دیکھیں نا ملک صاحب. اچھا بات یہ ہے کہ یہ جو ہم بات کر رہے تھے یہاں سے یہ کچہری سے یہ جو یوسف شاہ روڈ جو ہے نا اس سے آگے وہ ایک سڑک جا رہی ہے ادھر، کیا نام ہے اس کا، یہ اکٹوبر روڈ کی طرف. اس پہ آپ دیکھیں تو یہ آگے جا کے نکلتی ہے، یہ مدو کی چوک جو ہے روڈ چوک یہاں سے آگے جاتی ہے اور وہ آگے کراس کر کے وہ ایک پرائیویٹ اسکول بنا ہوا ہے اور یہ آگے ایک پرائمری اسکول ہے. تو یہ شور کوٹ کی جو پرانی سڑک تھی نا وہاں پہ وہ تقریباً 110 فٹ وہ چوڑی تھی اور یہاں کچہریوں تک آتی تھی. اس کے دونوں طرف قبضے ہوئے، بلکہ اب تو یہ ہے کہ وہ جہاں سے سرکولر روڈ سے وہ کراس کرتی ہے نا وہاں پہ سکول بنا ہوا کوئی، تو وہ پورا انہوں نے وہ 110 فٹ کے حساب سے آگے پورا آگے تک ابھی سر وہ یہ بھی ہے کچھ لوگوں نے وہاں پہ کوشش بھی کی تھی لیکن معاملات ٹھپ کر دیے. سر وہ جس طرح جہاں پہ یہ ملت کالج واقع ہے، جی جی بالکل یہ سڑک سیدھی کچا ملتان روڈ، وہی بتا رہا ہوں کچا ملتان، جس میں وہ ایک اسکول بن گیا، وہ ساری مطلب یہ سارے نقشے اگر نکلوائے جائیں. بلکہ مجھے یاد ہے کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ یہ جو بس ہے نا تو وہاں سے یہ باغ انصار جو ہے وہاں سے یہ سڑک گزرتی تھی اور یہ اس طرف سے آ کے کچہری کی طرف آ جاتی. ہاں مطلب وہ ایک سیدھا ایک روڈ تھا. جی بالکل میں نے دیکھا وہاں سے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے قبرستانوں پہ بہت سارے مطلب آپ دیکھیں تو ہو گئے. پچھلے دنوں جنگ میں کچھ آپریشن شروع بھی ہوا تھا، پھر پتہ نہیں وہ کون سا ایسی حکمت سامنے آئی کہ وہ ایک دم سے پھر بند ہو گیا. اس پہ کیا کرنا ہے، بہت سارے ہم کسی کا اب نام نہیں لینا چاہ رہے، لیکن بہت سارے ایسے بھی لوگ موجود ہیں، ادارے بھی موجود ہیں جو یوسف شاہ روڈ ہے مطلب قبرستان ہے، وہ اب آپ دیکھیں کہ وہ بالکل ختم ہو چکا ہے. مطلب جو ہے نا کہ یوسف شاہ روڈ پہ قبرستان ہوا کرتا وہ بالکل اس کی کوئی نہیں ہے. اس طرح لاری اڈے کا جو قبرستان ہے، اس طرح اگر ہم بات کریں لولے شاہ قبرستان کی تھی، تو مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے قبرستان بھی ایسے ہیں. دیکھیں نا آپ بات کر رہے ہیں یہ جو قبرستان ہے اس کو جٹیانہ قبرستان کہتے ہیں میرے خیال میں. یہ جو یوسف شاہ نکر پہ وہ عیسائیوں کا ہے دفتر بنا، اس کے ساتھ چاروں طرف جو ہے نا یہ نجائز قبضے ہیں. سکول بن گئے ہیں، پرلی طرف مسجد ہے، مارکیٹ بن گئی ہے، ادھر ساتھ والی جو برجی والے محلہ جو ہے وہاں پہ لوگوں نے قبضے کر لیے ہیں. مقصد یہ ہے کہ یہ وہ تو بیچارے ہم نے ان کو بھی نہیں بخشا. ہاں مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اچھا اقدام اچھا ہے، لیکن اس کو اس طریقے سے اچھے بہتر انداز میں چلایا جائے تو میرے خیال میں صرف سرکاری زمینیں ہی واگزار، باقی ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹیاں تو بالکل فیصلے کریں کہ ڈسپیوٹ ریزولوشنس کمیٹیاں جو ہے ان کے فیصلے کریں، اور وہاں پہ جو لوگوں کے ڈسپیوٹ ہیں، جو ان کے متنازع فیصلے ہیں، ان پہ متنازع زمینیں ہیں ان پہ بیٹھ کے فیصلے کریں. لیکن یہ ایسی زمینیں جو متنازع بھی نہیں ہیں، جو سرکار کی ہیں اور عوام کی ہیں، ان پہ کروڑوں اربوں روپے کے آپ کو پروفٹ مطلب حکومت کما سکتی ہے، لوگوں کو سہولیات مل سکتی ہیں. اگر ضلع کا ٹیکس بڑھے گا، ضلع کی آمدن بڑھے گی تو یقینی طور پہ عوامی سہولیات میں بھی اضافہ ہوگا. تو اس پہ دیکھتے ہیں کہ آئندہ والے 1-1.5 ماہ میں جو ہے نا اس پہ کیا عملیں اپنائی جاتی ہے. پتہ کیا ہے اس میں سارا قصور ریونیو ڈپارٹمنٹ کا ہے. اگر وہ چاہیں تو نجائز قبضے نہیں ہو سکتے. اب دیکھیں آپ نے قبرستان کی بات کی ہے،
ये जो हमारा गोजरा रोड पे है कब्रिस्तान बे कॉलोनी के साथ, इसकी पता नहीं कितनी ज़मीन है। तो वहाँ पे जनाब लोगों ने 7 जो लोग हैं ना जिनकी मुल्हिका अराजी है उन्होंने कब्जे किए हुए हैं। और एक बार यहाँ पे थे मैंगल साहब थे एसी, तो मैंने डीसी साहब से बात की तो उन्होंने कहा उनने कुछ ज़मीन लेके दी थी, उसके बाद फिर वो कब्जे किए। फिर आगे चले जाएं तो जहाँ पे यूनिवर्सिटी की ज़मीन है और ये बन रहा है वो थी, अब तो चली गई ना उधर चनियोट रोड, लेकिन ज़मीन तो है ना। मकसद ये है कि वो गालिबन कचहरी में ख्याल में बन और रही है एक और बात, ये या शायद वही जमीन है या और है, मुझे इसका आइडिया नहीं है, लेकिन वो ये एक बेस लाइन है इधर से, ये जो ये क्रॉस करती है इसको, नवाज चौक नहीं इसको क्रॉस करती किस है। तरफ की बात कर रहे हैं आप? ये जो है ना दारुल सकीना रोड, इसको क्रॉस करती है और यहाँ आके ये जहाँ पे पीर पठान का घर है और ये सटले टाउन से गुजरती हुई ईदगाह जो है उससे गुजर कर सटले टाउन उसके एफ ब्लॉक के पीछे से जाती है। ये 220 फुट से भी ज़्यादा है पूरे कब्जे। ये बात आपकी ठीक है। इस तरह अगर हम बात करें तरतीब और मिली भगत है रेवेन्यू डिपार्टमेंट में। ये ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने और हाई साहब ने अपनी आंखों से देखी हुई हैं। मतलब हाई साहब ने चूँकि मुझसे ज़्यादा, अल्लाह इनको मज़ीद ज़िंदगी दे, मुझसे ज़्यादा इनकी उम्र है, उन्होंने बहुत ज़्यादा देखी, मैंने कुछ कम देखी क्योंकि मैं जंग में भी ज़रा कम रहा हूँ। लेकिन ये है कि ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमने अपनी आंखों से देखी हैं और हमने वो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे होते हुए और मतलब उनको फिर वहाँ पे इमारत और तामीरात। इससे रिलेटेड एक बात मुझे याद आ गई, ये हम सिर्फ जंग शहर की बात कर रहे हैं, शोरकोट अहमदपुर सियाल की ये बात अलग है। सईद आबिद हुसैन की कोठी है, उसके सामने शावल क्लिनिक है, उसके साथ एक गली है वो उस पे कब्जा किया हुआ है वो उसने शावल क्लिनिक वालों ने। भट्टी साहब हैं वो पता नहीं कितना उन्होंने, मैं वहाँ खुद उस गली से मोटरसाइकिल पे गुजरता रहा हूँ। इस पे तो हम किसी की जात जी उस पर बात नहीं करेंगे, यानी कि हम ओवरऑल बात कर रहे हैं। आई साहब कभी कभी जज्बाती हो जाते हैं बात नहीं, मैं सच्ची बात करता हूँ, मैं वहाँ कचहरियों से होकर इस तरफ से गुजरता रहा, अब वहाँ पे गेट लगे बंद। अच्छा, वो कहने का मकसद ये है कि हमारा जो असल चीज़ ये है कि इस चीज़ ये अच्छी पॉलिसी है, लेकिन इसको मुकम्मल तौर पर इम्प्लीमेंट किया जाए तो जंग से सिर्फ अरबों खरबों की ज़मीनें बाजियाब हो सकती हैं। सारे बासर लोग हैं और इस किस्म के कवानीन बनने भी चाहिए। ये एक अच्छा कानून है और इस पे उसकी रूह के मुताबिक अमल होना चाहिए। जहाँ पर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी, एक और मैं निशानदेही करूँगा, ये जो सरकारी क्वार्टर हैं सेटल टाउन में, उसके साथ भी एक 2 कनाल जगह पड़ी है, उस पर कब्जा किया है किसी ने। वही मैं बात कर रहा हूँ। इसी तरीके से शहर में मैं निशानदेही कर सकता हूँ बाकायदा कि किस किस जगह पे लोगों ने कब्जे किए हुए हैं, लेकिन चलिए भाई साहब, इस पे आप इस तरह कीजिएगा कि जो है ना कि एक डिटेल एक चीज़ बना के ड्राफ्ट बना लें कि जब इसकी इम्प्लीमेंट होगी, मतलब जब ये रेजोल्यूशन कमेटियां काम करना शुरू करेंगी तो फिर इस पे भी हम बात करेंगे। लेकिन उनका फोकस क्या है गवर्नमेंट का कि सिर्फ सरकारी करेंगे या प्राइवेट? सर वो अभी तो अभी चूंकि उसका तमाम चीजें मेरे कहने का वो फिलहाल तो प्राइवेट, मैंने पढ़ा है, मेरे पास आया है जी वो निजी जमीनों के हवाले से डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटियां, लेकिन हमारा फोकस ये है कि वो सरकारी जमीनें कि उसके लिए पैरा भी काम कर रही है, उसमें पीरा भी काम कर रही है। पैरा या पीरा, मैं उसे पैरा कहता हूँ, बाद लोग पीरा कहते हैं, तो वो भी अल्टीमेटली उस पर काम कर रहे हैं। तो अभी चूंकि ये कुछ बिफोर टाइम है, मतलब इस पे हम फौरी तौर पे बात इसलिए नहीं कर सकते मुकम्मल तौर पे, लेकिन एक अच्छा फैसला तो लेना है कि इनकी मीटिंग हो रही है। हाँ, तो वो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी जब बन जाएंगी फिर उनकी इम्प्लीमेंटेशन। मलिक साहब पता क्या आपकी बात काट रहा हूँ, हम इतने जालिम हो चुके हैं ना, ये तो सरकारी ज़मीन तो वैसे हम हड़प करना अपना हक समझते हैं, अपने रिश्तेदारों की हमने ज़मीनों पे कब्जे। जी बिल्कुल सही। आपने खबर पढ़ी होगी कि मंडी शाह जीना की तरफ एक बाप ने अपने बेटे को कत्ल, वो ये जमीन का तनाजा था बाप बेटे। ये तो बहुत है, अल्लाह ताला इन अवामिल और चीज़ों से बचाए। बदियां बैठा दी जमीन भी खा जाने लोग, वो तो खैर बात दी गल। ते इस पे इंशाल्लाह ताला आइंदा दे में हाई साहब एक ड्राफ्ट बकायदा इस पे तैयार करेंगे और जब ये चीज़ें होंगी तो हम इस पे इंशाल्लाह ताला फिर भी बात करेंगे। लेकिन ये एक अच्छा फैसला है और इसको जहाँ निजी ज़मीनों के हवाले से बात की जा रही है वहाँ पे यकीनी तौर पर सरकारी ज़मीनों के हवाले से भी कोई ना कोई फैसले आएगा, जो कि अभी तफसीलात मुकम्मल आना बाकी हैं। जैसे मुकम्मल तफसीलात हमारे पास आएंगी फिर हम पढ़ेंगे, जब डिटेल्स हमें मिलेंगी तो उस पर हम फिर मज़ीद भी बात करेंगे। मुझे राय साहब को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।